اچھا، اس کے بعد نکاح کے ڈیلے میں جو فیکٹر ہے وہ ہے خوبصورتی. رشتے کی تلاش میں خوبصورتی کو اولیت حاصل ہے. والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا انتخاب ایک ایسا حسن کا شاہکار ہو جسے پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا ہو. اس مقصد کے لیے لڑکی کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے مقابلے حسن کے جو منصف ہیں عورتوں کے ہونٹ، چہرہ، گال، بال، قد، چال ڈھال اور ڈیل ڈول کا جائزہ لیتے ہیں. لڑکیاں بکاؤ مال کی طرح آنے والے مہمانوں کی نظر کا شکار ہوتی ہیں. ادھر والدین کو بھی علم ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہونے کے لیے خوبصورتی لازمی ہے، لہٰذا وہ انہیں بنا سنوا کر ماڈل گرل کے روپ میں مہمانوں کے سامنے لاتے ہیں. لڑکے کا باپ، بھائی، دوست، ماں، بہنیں، خود لڑکا لڑکی کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہیں تاکہ کوئی خامی یا خوبی چھپی نہ رہ سکے. اکثر والدین کو اپنی بیٹیوں کا اس طرح سامنے لانا گراں گزرتا ہے، اور ہے بھی ایسی بات، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ سب کر گزرنے کے باوجود صرف اتنی سی بات پر رشتہ رہ جاتا ہے کہ لڑکی کا قد 6 فٹ سے 1 انچ کم ہے، آواز ذرا بھاری ہے، پلکیں گھنی ہیں، ناک موٹی ہے، جسم سمارٹ نہیں ہے. اور شریف گھرانوں کی لڑکیاں تو اس تکلیف دہ صورتحال سے تنگ آ کر شادی نہ کرنے ہی کا فیصلہ کر لیتی ہیں. دور حاضر میں لڑکیوں کی خوبصورتی کو کم اہمیت دی جا رہی ہے، اس میں کچھ اور صفات دیکھی جاتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی قبول صورت، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا درمیانہ. یہ سب انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. شکل پر اعتراض کرنا تو دراصل اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے. صاحب حسن دینی تعلیم، حقوق و فرائض اور آداب سے واقف نہ ہو تو یہ وبال جان ثابت ہوتا ہے. جن لوگوں نے لڑکی خوبصورتی کو پیش نظر رکھا ان کا ازدواجی تجربہ کبھی کامیاب نہیں رہا، کم از کم میرے علم میں تو یہی ہے. البتہ اچھی سیرت اور دین و اخلاق کو دیکھنے کے بعد اگر اچھی صورت بھی مل جائے تو اور بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے. حسن تو ایک فانی چیز ہے، نہ معلوم کب اس پر بٹا لگ جائے، کب خراب ہو جائے. جناب نبی کریم علیہ السلام نے دین کو ترجیح دینے کی تاکید کی ہے، اور سنن ترمذی اور صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے کئی دفعہ شیئر بھی کی ہے کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت، حسب و نسب، جمال اور دینداری کی وجہ سے، اور تم دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو. لیکن اکثریت نے معیار اس کے برعکس صورت کو بنا لیا ہے، اور اس مقصد کے لیے 20 لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں. لڑکے کی ماں، بہنیں، بھابیاں، خود لڑکا روزانہ کسی نہ کسی لڑکے کو دیکھنے کی مہم پر نکلے ہوتے ہیں، اور لڑکی کو ناپسند قرار دے کر لڑکی اور اس کے والدین کی دل شکستگی اور توہین کا لاشعوری طور پر ارتکاب کرتے ہیں. جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اسے ایک نظر دیکھ لو. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. لیکن کب؟ جب باقی تمام معاملات میں فریقین باہم رضامند ہو جائیں. نیز یہ کہ لڑکی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے میں حکمت یہ ہے کہ بعض شکلیں بعض کو طبعاً اچھی نہیں لگتی. ہر انسان کا خوبصورتی کا معیار جدا جدا ہے. دیکھنا رشتہ طے ہونے کا سب سے آخری مرحلہ ہے، کیونکہ باقی تمام مطلوبہ چیزیں لڑکی کو بغیر دیکھے بھی معلوم کی جا سکتی ہیں. لیکن موجودہ معاشرے میں سب سے پہلے یہ مرحلہ آتا ہے اور باقی مراحل بعد میں طے کیے جاتے ہیں. اس طرح ایک نہیں 20 لڑکیوں کو لڑکے کے گھر کے 20 افراد دیکھتے ہیں، جن میں مرد تو سبھی لڑکیوں کے نامحرم ہوتے ہیں. جناب نبی کریم علیہ السلام نے بالارادہ نامحرم عورت پر ایک نظر ڈالنے سے بھی منع کیا ہے. قرآن حکیم میں بھی نامحرموں پر نظر ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خبردار ہے. اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بالارادہ نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے.